بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق الله العظيم. نہایت محترم و مکرم ناظرین گرامی، آج ہم آپ حضرات کے سامنے 26ویں پارے کی تراویح کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ دراصل یہ 22ویں تراویح کا خلاصہ ہے۔ تراویح میں سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ والذاریات کا بعض حصہ ہے۔ اس تراویح میں بھی ان پاروں میں، اس پارے میں اور ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی احکامات، کئی واقعات اور اسی کے ساتھ ساتھ ہلاک ہونے والی قوموں میں سے بعض کے احوال نیز خصوصیت کے ساتھ سورہ فتح میں بیعت رضوان، صحابہ کے باہمی تعلقات اور ہجرت سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، ان لوگوں کی ایک الگ فضیلت، اور فتح کے بعد والے جو صحابہ ہیں ان لوگوں کی بھی اہمیت۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے اس لفظ سے یہ خبیث قسم کے جو لوگ آج 1450 سال بعد پیدا ہونے کے بعد صحابہ کی شان تقدس، صحابہ کی حرمت اور صحابہ کی ناموس پر کیچڑ اچھالیں گے، اللہ رب العزت کیونکہ علام الغیوب ہے، عالم الغیوب ہے، اس ذات واجب الوجود کے علم میں یہ بات تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَى کے ذریعے سے یہ انجینئر علی مرزا جیسے ملعونوں اور مردودوں اور واہیات لوگوں کو اللہ نے ایک زوردار تماچا اس آیت سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر اسی طریقے سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ارے صحابہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، ان کی شان میں زبان کھولنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کے خلاف زبان کھولنا ایک انسان کے ایمان کے، ایک انسان کے اپنے دین کے ختم کرنے کے اور اس کو تباہ کرنے کے ذرائع اور اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ رب العزت کرے کہ انصار، مہاجرین، سابقین اولین اور وہ لوگ جو صفت احسان کے ساتھ ان لوگوں کی اتباع کرنے والے، ان لوگوں کے نشانات قدم پر چلنے والے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گئے۔ اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ قرآن مقدس کی کئی آیتوں میں کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرہ واجر عظیم۔ اس انجینئر علی مرزا کو میں چیلنج کرتا ہوں، اس ملعون اور مردود کو جو حضرت امیر معاویہ کے شان میں زبان کھلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر احادیث کے گھڑنے کا الزام
लगाता है। और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुन मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार जो दुश्मनाने इस्लाम पर और बातिल पर, बातिल के ऐवानों पर कड़क कर गरज कर बरसती थी, वैसे तलवार मेरे आका ने, मेरे अबीब ने जिस हस्ती को करार दिया है, उस हस्ती को, उस सहाबी को नौज बिल्लाह, ये मलऊन इंजीनियर मिर्जा कहता है नौज बिल्लाह, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु कातिल थे, सफाक थे, खून बहाने वाले थे। अल्लाह ऐसे अकायद से, ऐसे बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातों से हमारी इबादत फरमाए। ये इंजीनियर जो है, कौम के बोले वाले नौजवानों को, एजुकेशन लाइन के तबके को, तालीम के नाम पर जो लोग स्टूडेंट हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ किताबी होने का दावा देकर हमने और उलमाए दीन ने किसे मना किया है कि कुरान को ना समझे, किसे मना किया है कि तफसीर को ना पढ़े, किसे मना किया है कि हदीस पर गौर फिक्र ना करें, लेकिन अपनी राय से, अपनी सोच से, अपने जहन से कुरान ने इज्तिहाद करने से मना किया है। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया है और इसकी हक़ानियत को अल्लाह ने नाजिल किया है। अगर अल्लाह ताला किताब ही देना होता तो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में खुद बयान किया है, लो अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन इन्ना अरदना अल-अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, आसमानों पर, जमीनों पर और इसी तरीके से पहाड़ों पर अल्लाह ताला ने इस कलाम मुक़द्दस को पेश किया, लेकिन उन लोगों ने इसको कबूल करने से, इसको एक्सेप्ट करने से मना किया, इसको रद्द किया। इंसान ने उसको कबूल किया। किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस को सीखने के लिए, समझने के लिए, उसके अकाइद को समझने के लिए, उसके ग़वामीज़ के तह तक पहुंचने के लिए तफसीर का सहारा लेने के लिए कहा है। बुजुर्गान अहादीस का कुरान तफसीर कुरान बिल कुरान होती है, तफसीर कुरान बिल हदीस होती है, तफसीर कुरान में इज्तिहाद उम्मत होती है। ये मलऊन इज्तिहाद मिल्लत से हटकर, सवाद आजम से हटकर अपनी ज़बान दराज़ी करता है और अपने आप को किताबी होने का दावा करता है। अरे मैं तेरे को किताब ही का हवाला देता हूँ। मेरा रब अपने कलाम में कहता है, मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ भी तुम्हें मेरे रसूल दे उसे ले लो। अरे मलऊन, मैं तुझसे कहता हूँ, मेरा रब कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, और जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। मेरा रब फरमाता है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तो कहाँ से आ गया चिपीती चिपीती का शोरबा, गिरने डाली का कीड़ा जो उन असहाब के शान में अपने जबान से कुत्ता भूखे जैसा भूखे जा रहा है। उन असहाब के शान में, उनके तकद्दुस में, उनके नामोस पर दागदार कब्बा बनकर साबित हो रहा है। बाज आ जा, तौबा कर ले, वरना तेरी आखिरत बर्बाद होगी, तेरे लिए तबाही, खसारा और घाना है। अगर तुम उन असहाब के बारे में, उन मुकद्दस हस्तियों के बारे में जिन्होंने कुरान की हिफाजत की, जिन्होंने अहादीस की हिफाजत की, जिन्होंने नबी की सीरत और जिंदगी की हिफाजत की, और कहा 1450 साल बाद पैदा होकर उन असहाब पर, अल्लाह के नबी के उन शहीदाइयों पर, उन फिदाइयों पर, उन जाननिसारों पर वो हमला करने के लिए कहाँ से चला आया? कहाँ की तेरी अक्ल है? तू कहाँ से अपने आप को किताबी कहता है? तू कौन सी इन आयतों पर अमल कर रहा है जो अभी मैंने तेरे सामने पेश की है? अगर तू वाकई एक सच्चा मुसलमान है, अगर एक मुहब्ब रसूल है, अगर एक आशिक रसूल है, तो उम्मत रसूल की शर्त अव्वल है कि कुरान पर और अल्लाह के नबी की अहादीस पर और अल्लाह के नबी के जो शहीदाई, फिदाई, जानिसार सहाबा जिनके मुतालिक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सहाबतु कुल्लुहुम। अरे मलऊन, सहाबी की तारीफ क्या है तुझे मालूम होनी चाहिए। जिस शख्स ने हालत ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हालत ईमान में उस शख्स की वफात हुई, उसका इंतकाल हुआ, तो वो शख्स सहाबी है। क़यामत तक के लिए उसको सहाबी का लक़ब उस हस्ती को मिल गया। तो तू कौन है? तो जो लोग फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए वो लोग सहाबी नहीं है। तुझे किसने हक दिया कि उनके शान सहाबियत पर उंगली उठाए? तुझे किसने हक दिया कि तू उनके खिलाफ जबान दराजी करे? तुझे किसने हक दिया कि तू अकाबिरीन मिल्लत, मुजाहिदीन उम्मत, जिन्होंने अपनी जिंदगियों को, अपने आप को, अपने अहल व अयाल को, सारी चीजों को अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, किताब और सुन्नत की खिदमत के लिए वक्त किया है, और तू है कि उन लोगों को ताने तशरीह करता है। आज तुझसे मेरा चैलेंज है, अगर वाकईतन तू एक बाप की औलाद है तो तू साबित कर दे कि ये कुरान की आयत पर तेरा ईमान नहीं। अगर तू इन आयत पर ईमान नहीं रखता है तो तू मुर्तद है, तू मुल्हिद है, तू जिंदीक है। हाँ, अगर तू इन आयत पर ईमान रखता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह मा आताकुमुर रसूल फखुदू या अतीउर रसूल
قل ان کنتم تحبون اللہ اور اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اور وکلا وعد اللہ الحسنی، ان ساری آیات پر اگر تو ایمان رکھنا ہے واقعتاً تو مومن ہے تو میں تجھے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تیرے خلاف اپنی جو بد زبانی کی اس سے میں تیرے لیے تجھ سے معذرت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور میں تجھے گلے سے لگا کر تیرے پیشانی کا بوسہ دینے کے لیے تجھے تیار ہوں۔ اگر تو ان آیات پر ایمان رکھتا ہے تو توبہ کر لے اور تو باز آ جا اپنی بد زبانی سے، اپنی بےہودہ زبان اور اپنا منہ بےہودہ گدر ان اصحاب اور ان مقدس ہستیوں کے خلاف کھولنے سے تو باز آ جا، تو ہم تجھے اپنے گلے سے لگائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے سر کا تاج تجھے بنائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا چھوڑ دے، تو صحابہ کی شان میں بکواس گوئی کرنا چھوڑ دے، تب جا کے اگر تو توبہ کرتا ہے، اگر تو باز آتا ہے، تیری کیا اوقات ہے کہ تو اپنی زبان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبہ صحابی جن کی 5000 سے زائد مرویات روایات ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہے، جس کو تمام محدثین نے قبول کیا، جس ہستی کو تمام مجتہدین نے قبول کیا، جن کی احادیث سے امت کے ائمہ نے اور امت کے مجتہدین نے اجتہاد کیا، استنباط کیا، استخراج کیا، اس ہستی کو تو رسالہ بنا رہا ہے۔ یہ تیری تباہی کا، یہ تیری بربادی کا ذریعہ ہوں، ورنہ باز آ جا، ان آیت پر یقین رکھ لے تو مومن ہے اور اللہ نے تجھے مقبولیت دی ہے تو اس مقبولیت کی قدر کر لے اور اپنے ماننے والوں تک پیغام حق کو حق طریقے سے پہنچا۔ صحابہ کی زبان میں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، اپنی زبان کو کھولتا ہے، تجھے کس نے حق دیا؟ باز آ جا، ورنہ یہ تیرے مرتد ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہوگا۔ بے ادبی جو ہے انسان کی محرومی کا بڑا سبب ہے۔ کہاں ہے بے ادب محروم گش از فضل رب، کہ اگر بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، ادب کرنے والا بن کامیاب ہوگا۔ ناظرین، میں جذبات میں اور اس ملعون کی ان عادات اور اس کی واہیات جو باتیں مارکیٹ میں پھیلا رہا ہے، اسکولوں کے کالجوں کے بھولے بھالے مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ ان اسٹوڈنٹ کا آن لائن ٹیچر بنا بیٹا ہے، اس کو سیدھا کرنا اور اس کے ان واہیات اور بے بنیاد عقائد کی اور اس کی جو تھیوری ہے اس کی تردید کرنا اور ملت کے بھولے والے نوجوانوں کو اس سے بچانا ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ناچیز کی ذمہ داری تھی، کیونکہ قرآن مقدس کی ان صورتوں میں صحابہ کے جن صفات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ تھے صحابہ، وہ دشمنان اسلام پر، اسلام سے بغض رکھنے والوں پر، حسد رکھنے والوں پر اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں پر بڑے سخت تھے۔ وہ اما بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ بینہم کا جو مرجع ہے، ہم ضمیر کا مرجع تمام اصحاب ہیں۔ یہ انجینئر کو حق نہیں ہے کہ ان کو فتح مکہ کے بعد والے یا غزوہ بدر کے بعد والے صحابہ کو اس سے خارج کرے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے ان اصحاب میں سے، تو اس کو حق نہیں ہے کہ ان قرآن کی آیات کی تحریف کرے، ان آیات کے خلاف اپنی من مانی اور من گھڑت تفسیر اور تشریح ملت کے بھولے بھالے نوجوانوں کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے۔ تو ایسے ملت کے بھولے بھالے نوجوانوں کو اس مرزا انجینئر کے فتنے سے بچانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جڑیں جو ہیں پرویز مرزا غلام احمد قادیانی جو مسٹر قادیان ہے اس سے کہیں اس کا تعلق نہ ہو، کیونکہ اس کا پیشہ بھی، اس کا شیوا بھی، اس کی عادت بھی یہی تھی۔ ابتدا تو ایسے گندے نالی کی کیڑوں سے، ایسی ہی چیزوں سے، نبی کی بے ادبی سے، صحابہ کی بے ادبی سے، علماء کی بے ادبی سے، بزرگان دین کی بے ادبی سے، ائمہ مجتہدین کی بے ادبی سے شروع ہوتی۔ ناظرین، اس فتنے کے ذکر کے بعد اور اس کی تردید کے بعد میں ملت کے نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے اور بہت سارے ایسے لوگوں سے جو غفلت میں نادانستہ طور پر علم ہوتے ہوئے یا بغیر علم کے اس کے فتنے کا جو شکار ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی باتوں کو لینے سے پہلے ان پر غور کریں۔ الغرض آپ حضرات کے سامنے سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر اور قرآن مقدس کے نزول کا مقصد اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے انہیں بھی
ان کے والدین کو بھی ان کی نسلوں کو بھی توفیق ملتی ہے کہ وہ نیک ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت شعار ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اغفر لكما تعدانني ان اخرج وقد قلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق. ان آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان آیت سے پہلے کی ایک آیت ہے جس میں وصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، کہ انسان کی ماں انسان کو کس طریقے سے اپنے پیٹ میں رکھتی، پھر اس کے بعد کیسے پیدا کرتی، پھر اس کو کیسے دودھ پلاتی، پھر اس کے بعد کتنے انعامات کرتی، ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. پھر آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت آخر کی جو آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے والدین کے ان احسانات کو اور ان مجاہدات اور قربانیوں کو ذکر کر رہے ہیں جو انسان کے وجود میں آنے سے پہلے والدین اس کو برداشت کرتے ہیں. وصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. کہ ایک انسان کے لیے اس کے والدین کتنی قربانیاں دیتے ہیں اور اس کی ماں اس کو کتنی بامشقت اور صعوبت کے ساتھ اس کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے یہاں تک کہ وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہمارے والدین پر اور ہم پر انعام فرمایا، ہمارے ذریت پر، اولاد پر، نسلوں پر بھی انعام فرمایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں توفیق دی. مفسرین کرام اس آیت کے شان نزول کے متعلق بتاتے ہیں کہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. اس کے بعد قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے. اس کے بعد جناتوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، وہاں پر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر قرآن کو بقور سماعت فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جناتوں کو ایک دعوت دی تو وہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے اپنی قوموں کی طرف دعوت دینے والے بن کر چلے گئے. اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہے. سورہ محمد کے آغاز میں اہل ایمان کی صفات اور ان کی عادات اور اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں مر مٹنے کے لیے، اللہ کے دین پر قربان ہونے کے لیے اہل ایمان کے جو حقیقی جذبات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان جذبات کو بیان کیے ہیں. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اپنی نصرت اور اپنی مدد کا وعدہ کیے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین پر مر مٹنے کے لیے، دینی تعلیمات کے سیکھنے کے لیے، ان کے عام کرنے کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے اور مکمل طور پر قربانی دینے والے ہیں. ایسے لوگوں کی صفات اور عادات کا ذکر اور ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. اس کے بعد ایسے لوگوں کے لیے جنت میں داخلہ اور جنت کی نہریں، جنت میں شہد کی نہریں، جنت میں دودھ کی نہریں، جنت میں صاف و شفاف پانی کی نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے، اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مقدس میں غور و فکر، تدبر اور تفکر نہیں کرتے؟ ہم بھی قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. ہمارا رب خود اپنے کلام میں 2 مقامات پر ہمیں دعوت دیا ہے، اور ایسا نہ کرنے والوں کو یہ کہا ہے کہ کیا ان کے دلوں پر زنگ لگے ہوئے ہیں، کیا ان کے دلوں پر تالے اور قفل لگے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی من گھڑت ہم تشریح کریں اور یہی بات لے کر پبلک کو گمراہ بھی کرنے والے لوگ کہ لوگ قرآن کو نہیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں علماء کرام. ایسا نہیں ہے، علماء کرام تو قرآن پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور پڑھنے اور سمجھنے کی دعوت فکر دیتے ہیں. اسی لیے تم علماء نے ماضی قریب میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور سینکڑوں ہزاروں علماء اپنی اپنی تفسیریں لکھ چکے ہیں. اس زمانے میں بھی مفسر قرآن حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم اپنی عام فہم درس قرآن ایک جامع اور بہترین آسان انداز میں عوام الناس کے سمجھنے کے انداز میں تفسیر 5000 صفحات میں لکھے ہیں. تو ہم لوگ پڑھنے کی، سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں. قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اللہ رب العزت خود ہمیں اس کی دعوت دے رہے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی واللہ الغنی جو انتم الفقراء. پھر آگے فرماتے ہیں
کہ تم لوگ اگر ڈامڈول کرو گے، چاچو کرو گے، اور کیا کہتے ہیں روگردانی اور اعراض کرو گے، منہ موڑو گے دینی تعلیمات سے، دین اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، قرآن پر عمل کرنے سے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے سے اگر تم ہٹو گے، منہ موڑو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں آٹے سے بال کی طرح ہٹا کر سائڈ میں کر دیں گے، پھر دوسرے لوگوں کو لا کر کھڑے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چونٹیوں سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ابابیلوں سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چڑیوں سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہے۔ سورہ فتح کے آغاز میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما رہے ہیں کہ بفرض محال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر چکے ہیں، ہوا نہیں، ہونا ناممکن ہے، پھر بھی اگر ہو جاتا تو اس کو معاف کر دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجے ہیں، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور نیز اس صورت میں صلح حدیبیہ کا تفصیل واقعہ، بیعت رضوان اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے چرچے ہوئے۔ حضرت عثمان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر اہل مکہ کے پاس بھیجا تھا بات چیت کرنے کے لیے، پھر چرچے ہوئے کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ سے بیعت لی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کا ایک لشکر لے کر مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف بنیت عمرہ نکلے تھے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، پھر سارے صحابہ وہاں پر شدت غم میں تھے کہ ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں تو کفار ہمیں روک رہے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، عمرہ نہ کرتے واپس سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبینہ، انا فتحنا لک فتح مبینہ، کہ ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دی ہے۔ تو ایک فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ صلح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک کاربند رہے، 2 سال تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کو دعوت دینے کا موقع ملا، اسلام کو، صحابہ کو مضبوط اور مستحکم ہونے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ایک بڑے لشکر کے ساتھ 10,000 کے لشکر کے ساتھ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف بڑھے ہیں۔ خیر، فتح مکہ اور بیعت رضوان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صفات کہ وہ لوگ کیسے تھے، پھر ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے بڑوں کے آداب، اور بڑوں کے پاس جائیں تو کس طریقے سے جائیں، بڑوں کے پاس بات کریں تو کس طریقے سے کریں، اس کو بیان کیا ہے۔ پھر صحابہ کے متعلق قرآن مقدس کی ایک عظیم ترین آیت، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے منتخب کیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، ان کے دل تقوی کے لیے خالص ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں سنی باتوں پر، افواہیں پھیلانے والوں کی افواہوں پر یقین کرنا، پھر آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہونا اور نہ جانے کیسے کیسے فتنوں کا شکار ہونا، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی صورت میں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے، ٹھٹا اڑانے سے، برے القاب سے پکارنے سے اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور معیار تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدگی کا اور کامیابی کا اور بزرگی کا معیار اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ تقوی کو بیان کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ نہیں جو مال والا ہے، وہ نہیں جو علم والا ہے، وہ نہیں جو دولت والا ہے، وہ نہیں جو حکومت والا ہے، وہ نہیں جو عہدہ اور منصب والا ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز اور کامیاب وہ ہے جو دل کے تقوی والا ہے۔ چاہے بلال حبشی ہو، دل کا تقوی ہے تو ابو جہل سے اعلیٰ و اشرف ہے۔ ابو جہل شریف مکہ ہے، سردار ہے، لیکن اس کے پاس تقوی نہیں ہے تو وہ بلال سے بھی گیا گزر اور گھٹیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات کا اختتام ہے، سورہ قاف کا آغاز ہے۔ سورہ قاف میں قیامت کا منظر، پھر جہنم کا منظر، جہنم کی ہولناکی، پھر جہنم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اور بھی کچھ ہے تیرا نافرمان بندے اور گندگی جو مجھ میں تو پھینکنا چاہتا ہے تو پھینک دے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب قیامت کے دن جہنم سے پوچھیں گے کہ تو بھر گئی، تو کہیں گے اور ہے کیا، دے دو۔ پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد سورہ ذاریات کا آغاز ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی قسم کے فرشتوں کا ذکر، اور اس کے ابتدا دوسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا ضمناً ذکر ہے مختصراً۔ اس کے بعد ہمارا یہ 26واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 27ویں پارے کی تراویح کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔